اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اعتکاف کے بارے میں۔ اعتکاف کن شرائط کے ساتھ بیٹھنا جائز ہے، اعتکاف کی فضیلت کیا ہے، اعتکاف کی قسمیں کون سی ہیں، اور آخری جو اہم مسئلہ ہے وہ ہے کیا مرد حضرات گھر میں اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں بیٹھ سکتے، اگر مساجد میں بیٹھیں تو کن احتیاط کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ سب سے پہلے اعتکاف کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو قرآن مجید میں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 125 کے اندر حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک حکم فرمایا، اور ہم نے حکم دیا حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاکیزہ رکھا جائے۔ اور آئیے دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں 10 دن اعتکاف بیٹھتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرے آقا اعلیٰ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھا تو اس نے گویا 2 حج اور 2 عمرے کر لیے۔ دیکھتے ہیں کہ اعتکاف کے اندر کون شخص کن شرائط کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے۔ پہلی شرط ہے کہ وہ بندہ مسلمان ہو، دوسری شرط ہے وہ عاقل ہو، تیسری شرط ہے وہ بالغ ہو، اور چوتھی شرط ہے کہ وہ بندہ پاک ہو، اور 5ویں شرط یہ ہے کہ وہ بندہ حالت اعتکاف میں روزہ ضرور رکھے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اعتکاف کی کتنی اقسام ہیں۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے اعتکاف واجب۔ کوئی شخص منت مانتا ہے میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 2 دن 3 دن اعتکاف بیٹھوں گا، تو اب یہ جو معین کر رہا ہے دن کو، اس کا دن کا معین کرنا گویا یہ اپنے اوپر اعتکاف کو واجب کر رہا ہے، اور اس اعتکاف کے اندر اس کا اتنے دن بیٹھنا بھی واجب ہے اور روزے رکھنا بھی واجب ہے، اور وہ شرائط جو اعتکاف سنت کے اندر بیان کی جائیں گی وہ تمام اس کے اندر موجود ہونا ضروری ہے۔ اب ہے دوسری قسم، وہ ہے اعتکاف سنت مؤکدہ۔ یہ رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں کے اندر جو شخص بیٹھتا ہے مسجد کے اندر، یہ اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، اور اس کے اندر روزہ بھی رکھنا ضروری ہے۔ اس کے اندر وہ سب شرائط موجود ہونی چاہیے جو پیچھے ذکر کی گئی ہیں۔ اور اس طریقے سے تیسری قسم ہے وہ ہے اعتکاف مستحب۔ اعتکاف مستحب وہ ہوتا ہے جو نہ ہی اعتکاف واجب ہو اور نہ ہی اعتکاف سنت مؤکدہ ہو، بلکہ اس کے اندر دنوں کو بھی معین نہیں کیا جاتا، وقت بھی معین نہیں ہوتا، اور اس کے اندر روزہ رکھنا بھی شرط نہیں ہے، اور اس کے اندر وہ سب شرائط موجود نہیں ہوتی جو باقی 2 قسموں کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ بندہ جب مسجد کے اندر جاتا ہے اور جا کر نیت کرتا ہے نویت سنت الاعتکاف، تو جیسے ہی وہ نیت کرتا ہے تو وہ حالت اعتکاف میں ہو جاتا ہے۔ اب جیسے وہ مسجد سے باہر نکلتا ہے تو اس کا اعتکاف ختم ہو جاتا ہے، تو گویا یہ ایک ایسا کام ہے جو بغیر محنت کیے بندہ ثواب کما رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اعتکاف بیٹھنا کون سی جگہ پہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ سب سے زیادہ فضیلت اعتکاف اس اعتکاف کو ہے، سب سے زیادہ فضیلت اس اعتکاف کو ہے جو حرم شریف کے اندر بندہ بیٹھتا ہے۔ اس کے بعد مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھنا اعتکاف یہ بہت زیادہ ثواب والا کام ہے۔ اور اس طریقے سے جو آخری کام ہے وہ ہے جہاں پر بہت زیادہ ہجوم ہوتا ہو، جہاں پر بڑے نمازی ہوتے ہوں، اس جگہ پر اعتکاف بیٹھنا یہ زیادہ ثواب ہے ان 2 کے بعد۔ اب دیکھتے ہیں جو آخری اور اہم مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ کیا مرد حضرات وہ بھی مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھیں یا ان کے لیے گھروں میں اعتکاف بیٹھنا جائز ہے۔ عورت کے لیے گھر کے اندر اعتکاف ہے اور مرد کے لیے مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھنا جائز ہے، اور ایسی مسجد جس کے اندر جماعت ہوتی ہو اس کے اندر بیٹھنا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو جامع مسجد اسی کے اندر ہی بیٹھا جائے، یہ ہرگز بات نہیں ہے، بلکہ جس جگہ پر جماعت ہوتی ہو اس جگہ پر مرد حضرات کے لیے اعتکاف بیٹھنا جائز۔
اگر ہم یوں کہیں کہ مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھنا جائز نہیں ہے تو یہ ایسا ہوگا کہ ہم پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کعبۃ اللہ کا طواف کرنا بھی جائز نہیں ہے، وہ کسی بھی جگہ پر کیا جا سکتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اعتکاف اور طواف اور رکوع اور سجود، یہ جو تین کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے گھر کے ساتھ مختص کیا ہے، اور یہاں پہ رکوع اور سجود سے مراد یہ ہے کہ فرض نماز جماعت والی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھتا ہے تو اس کو کون سی احتیاطیں کرنی چاہیے۔ یہ جو اب معاملہ چل رہا ہے اس کرونا وائرس کا، تو اس کے اندر کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ بندہ وقفے کے ساتھ بیٹھا جائے، اور وہ جس طریقے سے سحری اور افطاری اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ علیحدہ علیحدہ طور پہ اگر کوئی شخص بیٹھتا ہے تو اس کے اندر کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور یہ باقی جو معاملات ہیں کہ بندہ علیحدہ طور پہ کٹ آف ہو کے بیٹھے، تو یہ بھی ایسا ہی ایک معاملہ ہے۔ یہ بندہ دنیا سے کٹ آف ہو کر بندہ بیٹھتا ہے اور یکسوئی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے۔ اور اعتکاف کی حالت کے اندر کون کون سی احتیاطیں کرنی چاہیے، انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ اعتکاف کی حالت کے اندر بندے کو کون کون سی احتیاطیں کرنی چاہیے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اعتکاف صرف اور صرف مرد حضرات وہ مسجد میں کر سکتے ہیں، گھر میں نہیں کر سکتے۔ اور اسی طریقے سے خنثی یہ بھی مسجد کے اندر کر سکتا ہے، گھر میں نہیں کر سکتا۔ گھر میں اعتکاف کی اجازت صرف اور صرف عورتوں کو ہے، باقی کسی بھی شخص کو گھر میں اعتکاف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو سنت مؤکدہ ہے اعتکاف وہ مساجد کے اندر ہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور مجھے دین کے فقہی مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔